السلام علیکم دوستو، رانا فاروق سحر آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ دوستو، ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیے گا اور غور سے ہی سنیے گا، کیونکہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اردو کے اہم سوالات اور ان کے درست جوابات۔ یعنی آج میرے پاس کچھ ایسے سوالات ہیں جو اردو ادب میں ابہام پر مبنی رہے ہیں، یا جن کے جو درست جواب ہیں وہ کسی کتاب میں کچھ لکھے ہوئے ہیں تو کسی میں کچھ لکھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان کے درست جوابات جو ہے وہ آپ کو یعنی حوالہ سمیت جو ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے جو میرے پاس سوال ہے تو وہ ہے افسانہ کفن کے حوالے سے۔ یقینی بات ہے کہ کفن کا نام جب آپ سنتے ہیں تو آپ فوری طور پہ پریم چند آپ کے ذہن میں پریم چند کا نام آتا ہے، اور یہ ان کا بڑا ہی مشہور و معروف جو ہے وہ افسانہ ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ سوال ایسے آ جائے کہ ان کا یہ افسانہ کفن جو ہے پہلی بار کس رسالہ میں جو ہے یہ شائع ہوا، تو یہاں پہ آ کے ہمیں تھوڑا سا رکنا پڑتا ہے اور سوچنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ دوستوں کو اس بارے میں معلومات ہو، تو یہ اس کے حوالے سے کچھ معلومات ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے یہ افسانہ جو ہے یہ ایک رسالہ تھا۔ رسالے کا عنوان تھا جامعہ، اور یہ سہمائی تھا، یعنی ہر 3 مہینے بعد یہ دہلی سے شائع ہوتا تھا۔ تو پریم چند کا جو یہ افسانہ ہے کفن، یہ سب سے پہلے رسالہ جامعہ سہمائی دہلی میں جو ہے یہ 1935 کے دسمبر 1935 کے شمارے میں شائع ہوا تھا۔ اور پریم چند کے ایک دوست تھے، عاقل ان کا نام ہے، جو اس رسالہ کے مدیر تھے، اور انہی کے کہنے پر جب پریم چند جو ہے دہلی میں انہوں نے قیام کیا تو وہیں پر جو ہے انہوں نے یہ اپنا افسانہ جو ہے وہ کفن لکھا عاقل صاحب کے کہنے پر، اور ایک ہی رات میں جو ہے انہوں نے یہ افسانہ جو ہے وہ لکھ دیا تھا، اور پھر اس کی اشاعت جو ہے وہ رسالہ جامعہ 1935 دسمبر 1935 کے شمارے میں ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے کلیات حسرت کے حوالے سے۔ اب اس کے بارے میں مختلف جگہ پہ آپ کو مختلف جو ہے وہ جوابات ملتے ہیں۔ یعنی بعض جگہ پہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ کلیات حسرت میں حسرت کے 10 دیوان شامل ہیں، اور کہیں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ کلیات حسرت میں حسرت کے 12 دیوان شامل ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کو یہاں پہ مکمل تفصیل جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس وقت کلیات حسرت میں جو ان کے کل دیوان جو ہیں وہ شامل ہیں وہ ہیں 13۔ ذہن میں رکھیے گا، یعنی اس وقت کل دیوان جو ہے کلیات حسرت میں 13 شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 ضمیمیں بھی شامل ہیں، یعنی 13 دیوان اور 2 ضمیمیں اس میں شامل ہیں۔ اب یہ اس سے اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب پہل یہ دیوان جو ہے کلیات جو ہے یہ شائع ہوا پہلی بار، اور اس وقت جو ہے اس میں اس کے 10 جو ہیں وہ دیوان شامل تھے، اور 2 جو ہیں وہ ضمیمیں بھی شامل تھے جب یہ پہلی بار کلیات حسرت جو ہے وہ شائع ہوئی۔ اس کے بعد کیا تھا کہ حسرت صاحب کی زندگی میں جو ہے کلیات کی جو آخری اشاعت ہوئی تھی وہ 1943 میں ہوتی ہے، اور اس میں جو دیوان کی کل تعداد ہے وہ 12 ہو جاتی ہے۔ یعنی 1943 میں جب یہ آخری بار ان کی زندگی میں شائع ہوا تو اس وقت دیوان کی کل تعداد جو 12 ہو گئی۔ پھر جو 13واں دیوان جو ہے وہ شامل ہوا وہ ہوا 1951 میں،
اور ان کی وفات کے بعد جو ہے جب لکھنؤ سے 13واں دیوان جو ہے وہ اس کی اشاعت ہوئی. اور اگر ہم دیکھیں تو اس وقت موجودہ جو تعداد ہے کلیات حسرت میں وہ دیوان کی کل دیوان یعنی 13 اور 2 ضمیمیں ہیں. اور اس کا جو حوالہ ہے وہ ہے اخبار اردو ادارہ فروغ قومی زبان میں باقاعدہ جو ہے اس حوالے سے مضمون شائع ہوا ہے. یہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تک جو ہے یہ معلومات پہنچا رہا ہوں. نمبر 3 پہ ہمارے پاس جو سوال ہے یا جو عنوان ہے وہ ہے کہ لفظ جو اردو ہے یہ بطور زبان کے سب سے پہلے کس نے استعمال کیا؟ اب اس کا جو درست جواب ہے یعنی لفظ اردو کو بطور زبان کے سب سے پہلے جو ہے وہ مائل دہلوی نے استعمال کیا تھا. مائل دہلوی نے. اور گیان چند بھی اسی کے حق میں ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر سلیم اختر صاحب نے بھی اپنی کتاب جو ہے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ اس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. اور ان کا جو دیوان مرتب ہوا تھا وہ 1176 عیسوی میں ہوا تھا. اور اس میں باقاعدہ اس کا جو ہے وہ حوالہ موجود ہے کہ سب سے پہلے زبان کے طور پہ اردو کا جو لفظ استعمال ہوا وہ مائل دہلوی صاحب نے کیا تھا. نمبر 4 پہ ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے جو نقطہ ہے جو سوال ہے وہ ہے کہ حفیظ جلندری کا ایک شعری مجموعہ ہے نغمہ زار. اب اکثر آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس کے 2 دیباچے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ اگر سوال وہ پوچھ لے کہ اس کے کتنے دیباچے ہیں تو یقینی بات ہے ہم لکھیں گے کہ اس کے 2 دیباچے ہیں. لیکن اگر وہ یہ پوچھ لے یا ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہونے چاہیے کہ یہ 2 دیباچے جو ہیں وہ کس کس نے لکھے ہیں. اب یہاں پہ آ کے جو ہے معاملہ ہمارا جو ہے وہ تھوڑا سا ہم پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ اس مجموعہ کے واقعی ہی 2 دیباچے ہیں. اور وہ 2 دیباچے جو ہیں پہلا جو ہے وہ سید احمد شاہ بخاری پطرس بخاری صاحب نے اور دوسرا جو ہے وہ ایم ڈی تاثیر صاحب نے جو ہے یہ دیباچہ لکھا ہے. تو نغمہ زار کے 2 دیباچے تو ہیں لیکن اگلا سوال یہ بنتا تھا کہ وہ دیباچے جو ہیں وہ کس کس نے لکھے ہیں. تو پہلا دیباچہ جو ہے وہ سید احمد شاہ بخاری اور دوسرا دیباچہ جو ہے وہ ایم ڈی تاثیر یعنی محمد دین تاثیر نے لکھا ہے. اس کے بعد نمبر 5 پہ ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے جو نقطہ ہے جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا تھا. یقیناً آپ لوگ جانتے ہیں سر کا جب وہ خطاب ملا تو اکثر کتابوں میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے پڑھنے کو ملا ہے کہ اس خطاب ملنے کے بعد جو ہے وہ علامہ اقبال کے بارے میں جو ہے وہ ایک حجو لکھی گئی تھی. اور اکثر کتابوں میں نے دیکھا 1-2 کتابوں میں مجھے نظر آیا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ظفر علی خان صاحب نے جو ہے یہ حجو جو ہے وہ لکھی تھی. لیکن ایسا نہیں ہے, حجو ضرور لکھی گئی تھی لیکن وہ ظفر علی خان صاحب نے نہیں لکھی تھی بلکہ جو علامہ اقبال کے سر کا خطاب ملنے پر جو حجو لکھی گئی تھی وہ لکھی تھی عبد المجید سالک نے. اب اس کا جو حوالہ ہے وہ حوالہ ہے زمیندار اخبار. زمیندار اخبار کے جو صفحہ نمبر 4 پر جو ہے یہ چیز واضح باقاعدہ وہاں پہ وہ پوری حجو جو ہے وہ موجود ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا پوائنٹ ہے یا جو سوال اگلا بنتا ہے وہ ہے کہ میر تقی میر کے حوالے سے ہے اور وہ ہے کہ خدائے سخن. اکثر آپ نے پڑھا ہوگا مختلف کتابوں میں کہ خدائے سخن جو ہے میر تقی میر کو کس نے کہا. بعض جگہ پہ آپ کو ملتا ہے جی یہ محمد حسین آزاد نے کہا, بعض جگہ پہ آپ کو ملتا ہے کہ علی سردار جعفری نے کہا اور بعض جگہ پہ آپ کو ملتا ہے کہ مجنو گورکھ پوری نے کہا. اب یہاں پہ آ کے جو ہے وہ تیاری کرنے والے حضرات جو ہیں وہ مشکل کا شکار ہوتے ہیں. تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مجنو گورکھ پوری. یعنی خدائے سخن جو ہے
یہ مجنو گورکھپوری نے میر تقی میر کو کہا تھا، اور اس کا جو حوالہ ہے ان کی کتاب ہے تنقیدی حاشیے۔ تنقیدی حاشیے میں انہوں نے باقاعدہ میر تقی میر کو شاعری کا جو ہے وہ خدا کہا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ میں لازمی کریں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔